پھر تاریخ میں کہ جنت البقیع کی 2 مرتبہ جو ہے تباہی ہوئی۔ وہاں کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں نے جنت البقیع کو 2 مرتبہ مسمار کر کے تاریخ میں اپنے غیر مذہب اور دہشت گرد ہونے کا اعلانیہ ثبوت دیا۔ وہابیوں نے خوارج اور اسلام دشمن طاقتوں سے وراثت میں اسلامی آثار سے دشمنی حاصل کی۔ تاریخ اور موجودہ حالات شاہد ہیں کہ دنیا میں اسلام دشمن جہالت، ظلم و ستم اور فساد کو فروغ دینے والے سب سے بڑی جو ہے یہ جیسے گروہ کہا جائے اور موجود ہیں، اور ان وہابیوں نے 2 مرتبہ جنت البقیع کے قبرستان کو تباہ کیا۔ پہلی مرتبہ جنت البقیع کو مسمار کیا، اس کا جرم جو ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جب آل سعود نے 1220 ہجری میں طاغوتی طاقت کی مدد سے پہلی مرتبہ مدینے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کیا، اور ان مقدس شہروں میں خون کی ندیاں بہائیں، اور قبضہ کرنے کے فوراً بعد جو ہے جنت البقیع کے مقدس قبرستان اور وہاں موجود روضوں اور مزاروں کو تباہ کر کے جو ہے کھنڈرات میں اور مٹی کے پتھروں کے ڈھیلوں میں تبدیل کر دیا۔ اس بارے میں وہابی عالم عبداللہ بن بسام جو ہے ان کے واقعات کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ 1.5 سال کے محاصرے کے بعد سعود بن عبدالعزیز رجب کے مہینے میں مدینہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور شہر کو فتح کرنے کے بعد سعود بن عبدالعزیز نے تمام جو ہے مزاروں کو منہدم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ کتاب تحفۃ المشتاق فی اخبار، اس میں نجد والحجاز والعراق تاریخ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ برطانوی سفارتکار اور مورخ جو ہے سر ہیڈ فورڈ جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مدینہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سعود بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کا جو ہے دورہ کیا اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زری میں موجود قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد جو ہے سعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے گنبد کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی، جس کی وجہ سے گنبد کا بہت ہی زیادہ جو ہے کیونکہ مضبوط ہونا، اور سعود کے پاس ایسے مضبوط گنبد کو توڑنے کے لیے جو ہے مطلوبہ آلات موجود نہ تھے، جس کی وجہ سے وہ نہیں توڑ سکا، اور اسی وجہ سے گنبد جو ہے وہ محفوظ رہا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک گورنر جو ہے وہ اس نے کیا ہے کہ استنبول میں مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ وہاں وہابیوں کا خطرہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس پر قابو پانا ناممکن ہے۔ انہی دنوں میں عبداللہ جو ہے وہ پاشا اعظم زادے بھی جو ہے قصد حج سے مدینہ میں موجود تھے، یعنی وہ بھی موجود تھا، اور اس کی موجودگی میں وہاں وہابی لشکر کے جو ہے ان کی کچھ جو ہے ان کے عرصہ جھڑپیں جاری رہیں، لیکن وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد وہابیوں نے مدینہ پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کر لیا، اور اہل مدینہ کو وہابی مذہب قبول کرنے کی شرط پر آمادہ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہابیوں نے دوسرے علاقے کی طرح مدینہ میں بھی موجود تمام مقامات اور مزارات کی عمارتوں اور گنبدوں کو منہدم کر دیا، روضہ رسول میں موجود تمام قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا، اور روضہ مبارک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہدم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اور گنبد کو جو ہے تھوڑا بہت خراب کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔